السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہیں، مولا علی کا راز دلارا حسین ہیں۔ اتنا بھی تو خیال نہ آیا یزیدیوں، اتنا بھی تو خیال نہ آیا یزیدیوں، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہیں۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہیں، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین کی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے رلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ایک مرتبہ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ، اندھیری قبر میں کام آنے والے مصطفیٰ، حشر کے میدان میں رب کے حضور
ہم سب کی شفاعت کرانے والے مصطفیٰ، جہاں پر سارے رشتے اور ناطے جا کر ٹوٹ جائیں کوئی کام نہ آئے، اس مقام پر کام آنے والے مصطفیٰ، ہم سب کے آقا و مولا، اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، ارنا جمالک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، رب کا ارشاد گرامی قرآن کریم میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے رضائے رب کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے سروں کو قربان کر دیا، اپنی گردنوں کو جسم سے جدا کرا دیا، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ جو شہید ہوئے، جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، جن کے قسمت میں رب نے شہادت جیسی نعمت عطا فرمائی، جنہوں نے رضائے الہی کے لیے رب کی راہ میں تحفظ اسلام، تحفظ قرآن کے لیے جن لوگوں نے اپنے گردنوں کو کٹا دیا، انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ قرآن کی تعلیم ہے، رب کا اعلان ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور خالی زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں روزی دی جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنی قبروں میں ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، رب انہیں روزی عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ تو قرآن کریم میں جو رب کا اعلان ہے، جو رب کا ارشاد ہے کہ جو رب کی رضا کے لیے جنہوں نے اپنے سروں کو کٹایا انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہ عام شہیدوں کے لیے ہے، اور امام عالی مقام تو سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں، تو ان کی فضیلت کیا ہوگی اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پر کل جہاں سے بات ختم کی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ پردہ فرما گئے، اس کے بعد یزید نے اپنی امامت و خلافت لوگوں میں مشہور کی، یزید نے اپنی امامت و خلافت کا ڈنکا پورے ملک میں بجوایا، چاروں طرف اپنے لوگ بھیجے اور ان کے ساتھ ایک خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ لوگوں کو جا کر یہ بتا دو کہ اب میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا باپ مر گیا ہے، اب ان کی جگہ پر ان کا بیٹا یزید بن امیر معاویہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے، آج کے بعد اس کی باتوں کو ماننا، اس کے حکموں کو ماننا سب لوگوں پر واجب ہے، سب لوگوں پر ضروری ہے۔ جو اس کے حکم کو نہیں مانے گا، جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، اس پر پریشانیاں ڈھائی جائیں گی، اس پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی، اور ان مصیبتوں سے تمہیں کوئی نہیں چھڑا پائے گا، ان پریشانیوں سے تمہیں کوئی نجات نہیں دے پائے گا۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، جب یزید نے یہ حکم نامہ سارے ملکوں میں جہاں جہاں تک اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت تھی، جب وہاں پر اس یزید نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، یہی پیغام جب مدینہ منورہ میں شہر رسول میں پہنچا، وہاں کا جو گورنر تھا اس کے پاس بھی یہ پیغام لایا گیا، اس نے کہا یہ دو آپس میں لوگوں میں اب خون خرابہ ہوگا، الغرض کی اس نے حضرت امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد یزید کا وہ خط، وہ پیغام جو لکھا تھا وہ پڑھ کر سنا دیا۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس کی امامت و خلافت کو، میں اس کی بادشاہت کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے
کہ اس کا جو پرانا زندگی کا حصہ رہا ہے، اس کے جو زندگی کے طرز عمل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام و شریعت کے خلاف رہے ہیں۔ اس نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے، جس کو میرے نانا کی شریعت نے منع فرمایا ہے، اس لیے میں اسے امام و خلیفہ نہیں مانوں گا، میں اس کی باتوں پر عمل نہیں کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین چلے آتے ہیں۔ اسی کے بعد یزید کا جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے یزید نے ساتھ میں ایک شخص کو بھیجا تھا جو بہت بڑا مردود تھا اور شیطان تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ نہیں مانتے، اگر وہ یزید کے خلافت کا انکار کرتے ہیں، یزید کے خلافت کے منکر ہوتے ہیں، تو ان پر سزائیں دی جائیں، ان پر مصیبتیں ڈھائی جائیں، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں، انہیں کھلا نہ چھوڑا جائے، نہیں تو ایک فوج تیار کر کے یزید کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، گورنر نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا خون بہے، رسول کے گھر والوں کے خون بہیں، اس لیے میں نے انہیں جانے دیا۔ الغرض جب یزید کا واپس گورنر کے اوپر دباؤ آیا، پھر اس نے امام حسین کو بلایا۔ میرے امام نے فرمایا کس لیے بلایا گیا ہے؟ بات پھر بھی وہی ہے کہ آپ کو یزید کی امامت کو ماننا پڑے گا، یزید کی بادشاہت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ قبول کرتے ہیں تو ہی آپ مدینے میں رہ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو مدینے میں رہنے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین جب گورنر ہاؤس میں گئے تو دیکھا وہاں کا ماحول بدلا ہوا ہے، منظر وہاں کا بدلا ہوا ہے۔ چاروں طرف سپاہیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے، چاروں طرف فوجی لگا دیے گئے ہیں کہ اگر امام حسین آج بھی یزید کی امامت و خلافت کا انکار کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے، انہیں پکڑ لیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، ان پر مصیبتیں ڈھائی جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے امام نے اس منظر کو دیکھ لیا۔ حضرت امام حسین نے مدینے کے گورنر سے کہا کہ مجھے کچھ دن کی مہلت دے دی جائے، میں سوچ لوں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں کہ اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یزید کی خلافت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، میں مشورہ کرنے کے بعد تمہیں بتاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، اس گورنر نے کہا جاؤ، میں نے آپ کو 3 دن کی مہلت دے دی، جاؤ میں نے آپ کو مہلت عطا کر دی ہے، آپ مجھے سوچ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے مجھے اطلاع کر دینا، مجھے بتا دینا۔ ادھر حضرت امام حسین جب اس کے گھر سے نکلے، اس کے گورنر ہاؤس سے نکلے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا جو مدینے میں اس وقت موجود تھے، اور تمام لوگوں کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس یزید کا پیغام آیا ہے کہ اے حسین ابن علی، تم یزید کی خلافت کو تسلیم کرو، یزید کی امامت کو مانو، یزید کو بادشاہ مانو، اس کی باتوں پر عمل کرو، تبھی تمہیں مدینے میں رہنے دیا جائے گا، مدینے میں رہنے کی اجازت ہوگی، نہیں تو تم پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، تم پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی، اور اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے لوگوں، خدا کی قسم، جس کی حسین ابن علی کی جان جس رب کے قبضے قدرت میں ہے، میرا رب خوب جانتا ہے، میں مر تو جاؤں گا، میری جان تو چلی جائے گی، لیکن میں یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا، میں یزید کی امامت قبول نہیں کروں گا، میں یزید کو بادشاہ نہیں مانوں گا، اس لیے کہ یزید کی زندگی کے وہ کالے کارنامے ہیں جو میری نظروں کے سامنے ہیں، جو اس نے غیر شرعی کام کیے ہیں، جو اس نے شریعت کے خلاف کام کیا ہے، میں اس کی بنیاد پر اسے کبھی مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ نہیں مانوں گا۔ لوگوں نے کہا اے امام علی مقام، اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ اس سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس سے جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے امام نے فرمایا نہ، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ شہر رسول ہے، یہ میرے نانا کا وہ مقدس و معظم شہر ہے کہ جس شہر میں صبح کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ مدینہ منورہ ہے کہ جہاں کی
کی زمین جہاں میرے نبی دفن ہیں، جہاں میرے حضور کا روضہ مبارک ہے، جہاں حضور کا روضہ اطہر ہے، وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، وہ زمین عرش معلیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس زمین میں میرے آقا مدفون ہیں، میرے آقا کی لاش مقدسہ رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا ہوں، یہ امن کا شہر ہے، یہ شہر رسول ہے، یہ حضور کا مبارک شہر ہے جہاں میرے نانا جلوہ گر ہیں، اس لیے میں اس شہر میں میں خون ریزی نہیں چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے امام علی مقام تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے وقت آ گیا ہے جو میرے نانا نے بچپنے میں بشارت دی تھی، مجھے بچپنے کی عمر میں بشارت دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ بیٹا حسین تمہیں سب سے پیارا شہر، سب سے معزز شہر، سب سے محبوب شہر جسے دنیا میں لوگ مدینہ سے یاد کریں گے وہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں جانا پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے لوگوں، یہ میری جان کے پیاسے ہیں، ان کو کام حسین ابن علی سے ہے، یہ تم پر ظلم نہیں کریں گے، یہ تم پر ستم نہیں ڈھائیں گے، صرف اور صرف ان کو میری جان کی فکر ہے، یہ مجھ سے اجازت و خلافت لینا چاہتے ہیں، اس لیے میرے پیارے دوستوں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں مدینے سے چلے جا رہا ہوں، تم لوگ یہیں آباد رہنا، یہ اس لیے کہ یہیں پر جنت البقیع ہے، یہیں پر جنت المالا ہے، یہیں پر روضہ رسول ہے، یہیں پر حجر اسود ہے، یہیں پر جو ہے اللہ کے رسول کی مقدس نشانیاں ہیں، یہیں پر اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، یہیں پر میرے آقا کے ریاض الجنہ ہے، یہیں مدینہ منورہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے یاد ہیں۔ میرے آقا اسی شہر مقدس میں چلا پھرا کرتے تھے۔ اے لوگوں، تم یہ شہر چھوڑ کر نہ جاؤ، بلکہ یہ حسین ابن علی کے جان کے پیاسے بنے ہیں، اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام علی مقام نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کو اللہ و رسول کی بات بتائی، اور آپ نے اعلان فرمایا اے لوگوں، جب تک زندہ رہنا اللہ و رسول کے دین پر جمے رہنا، حقانیت کے ساتھ، حق کے ساتھ قائم و دائم رہنا، حق پر کھڑے رہنا، حق سے منحرف نہ ہونا، حق سے نہ پلٹنا، اس لیے کہ ہمیں یہی تعلیم مدینے کے تاجدار نے دی ہے، یہی تعلیم میرے نانا نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اعلیٰ جدہ و علیہ السلام اپنے گھر آتے ہیں۔ آپ نے گھر آنے کے بعد عورتوں کو کہا کہ اے میری لخت جگر، میری گھر والی، سامان کو باندھ لیا جائے، سامان تیار کر لیا جائے، کیونکہ آج رات میں ہمیں شہر مدینہ چھوڑ کر جانا ہے، آج رات میں ہمیں شہر مدینہ سے باہر جانا ہے۔ آپ کی زوج مقدسہ، آپ کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں میرا رب چاہے گا وہاں ہم جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین نے اپنی بیوی کو کہہ کے، بہن کو کہہ کے کہا سامان سفر کا تیار کر لیا جائے، آج رات ہی ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، وہ مدینہ جو دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ شہر ہے، وہ مدینہ جو سب سے بہتر شہر ہے، اس سے بہتر کوئی شہر نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس شہر میں میرے نبی جلوہ گر ہیں، اس شہر میں میرے آقا کا روضہ بنا ہوا ہے۔ ارے جہاں کی زمین مخملی ہے، وہی تو میرے مصطفیٰ کی گلی ہے، اور ملک آ رہے ہیں زیارت کی خاطر، دیار نبی پھر دیار نبی ہے، دیار نبی پھر دیار نبی ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہی میرے آقا کا روضہ ہے، اسی مدینہ منورہ میں بہت ساری یادیں اسی مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، لیکن امام علی مقام نے فرمایا ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اس شہر سے جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جان کے پیاسے بن چکے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، میرے امام نے گھر والوں کو کہا کہ سفر کا سامان تیار کیا جائے، سفر کے لیے سواریاں لائی جائیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہہ کر حضور امام علی مقام حضرت امام حسین علیٰ جدہ و علیہ السلام اپنے نانا کے قبر پر گئے، حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے۔ حضرت امام علی مقام
نے اپنے سر کو حضور کے روضے پر رکھ دیا اور رونے لگے، یا میرے نانا آج آپ کے نواسے پر کیسے دن آ گیا ہے کہ وہی شہر جس شہر میں میں کبھی کھیلا کرتا تھا، جس شہر میں صبح و شام کی ہوائیں لیتا تھا، جس مبارک و مقدس شہر کے فیوز و برکات سے میں لوگوں کو تقسیم کرتا رہتا تھا، اے میرے نانا آج کیسا دن آ گیا ہے کہ آج آپ کے نواسے کو ہی اس شہر سے جانا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام عالی مقام سید الشہداء حضور کی بارگاہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، سر کو ان کے روضے مبارک پہ رکھ دیا ہے، روتے روتے دعا کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا اے بیٹا گھبراؤ نہیں، ہر قدم پر اللہ تعالی تمہارا محافظ و نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، بس یہ کام کرنا کہ حق پر قائم و دائم رہنا، حق کے ساتھ قائم و دائم رہنا، اور تمہارے قدم میدان جنگ ہوں یا میدان صبر ہوں، جس بھی میدان میں جانا اس سے قدم لڑکھڑانے نہ پائے، استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے رہنا۔ میرے امام نے جب اپنے نانا کی زبان سے یہ الفاظ سنے آپ کو تسلی مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، آپ روضے رسول سے اٹھتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں بھی دعائیں کرتے ہیں، وہاں بھی دعا کی، اے میری والدہ، اے میری ماں، یہ تیرا پیارا، تیرا نور نظر، تیرے آنکھوں کا تارا آج یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، جس شہر میں میں کھیلا کرتا تھا، جس شہر میں میں گھوما کرتا تھا، جس شہر کی آب و ہوا میں صبح و شام لیتا تھا، جو شہر دنیا میں سب سے معزز و مکرم ہے، آج میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت امام عالی مقام اپنی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے قبر مبارک پر جاتے ہیں۔ آپ کی ماں نے حضرت امام عالی مقام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا جا، جس راستے پر تو جا رہا ہے، جس کام کے لیے جا رہا ہے، اللہ تجھے کامیاب کرے اور تجھے مولا استقامت عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح حضرت امام عالی مقام اپنے بھائی حضرت امام حسن کے قبر پر جاتے ہیں۔ تمام جگہوں کی زیارت کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، حضرت امام عالی مقام سید الشہداء اپنے گھر آتے ہیں۔ دیکھا سامان سفر تیار ہے، سواری بھی تیار ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے امام عالی مقام کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے، ہماری رشتہ داریاں مدینے میں ہیں، ہمارے بھائی بند مدینے میں ہیں، ہمارا خاندان مدینے میں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت امام عالی مقام نے کسی کے سوال کا جواب نہ دیا، کسی کی بات کا جواب نہ دیا، لیکن جب آپ کے گھر کے ایک فرد نے حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے امام حسین یہ تو بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو، ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے کہ آپ کون سی جگہ پر گئے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے بھائی، میں جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں، میرا رب جدھر چاہے گا میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستوں، تمام لوگ جمع ہو گئے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں سے جن کو الفت تھی، وہ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ مکہ المکرمہ چلے جائیے، وہاں آپ کے رسول، آپ کے نانا کے پرانے وفادار ساتھی ہیں، ان کے مکانات بھی ہیں، ان کے بال بچے بھی ہیں، آپ وہاں جائیے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگ آپ کی بڑی خدمت کریں گے، آپ کی لوگ بڑی عزت و عظمت کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ مدینہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، مدینے سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، جس مدینے پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں، جس مدینے پر خدا کے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جس مدینے میں جا کر ایمان والے کو سکون ملتا ہے، جس مدینے میں جا کر ایمان والے کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور حقیقت میں ایمان کا اگر ہمیں ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے تو مدینے کے آقا کے صدقے ہی میں ہوتا ہے، حضور ہی
کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کے صدقے ہی میں ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں بہت سارے مراحل آئے، بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے روکا، آپ کا استقبال کیا، آپ کا خیر مقدم کیا۔ لوگوں نے کہا اے امام، آپ ہمارے گھر میں ٹھہر جائیے، آپ ہمارے گھر میں رک جائیے، اس لیے کہ ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے رسول کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہو بہو رسول کے، آپ بالکل رسول کے ہم شبیہ ہیں، ہم نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، حضرت امام عالی مقام مسلسل سفر کرتے ہوئے، لگاتار سفر میں رہتے ہوئے، مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے، میدانوں کی وادیوں سے گزرتے ہوئے آپ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ ادھر آپ کے مکہ پہنچنے سے پہلے مدینہ سے یہ خبر آ گئی تھی کہ امام عالی مقام مکہ میں آنے والے ہیں، مکہ میں آپ کا قیام ہوگا، مکہ میں آپ ٹھہریں گے۔ میرے پیارے دوستو، جب مکے کے لوگوں نے یہ سنا تو مکے کے اکثر لوگ، پورا مکہ سرحد مکہ پر جا کر جمع ہو گیا، جو مکے اور مدینے کا سرحد ہے وہاں جا کر لوگ جمع ہو گئے، امام عالی مقام کا خیر مقدم کیا، امام عالی مقام کا استقبال کیا، اور سبھی نے آپ کی شان میں قصیدے گائے، آپ کی شان میں قصیدے پڑھے اور کہا ہماری خوش نصیبی کہ رسول کی آل بھی ہمارے شہر میں آ گئی ہے، حضور کے گھر والے مکہ المکرمہ میں آ گئے ہیں، مکے کو عزت و عظمت بخشنے کے لیے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، جب حضور امام عالی مقام مکہ المکرمہ میں پہنچے، بہت سارے ان کے خادم اور غلام نے کہا حضور ہمارے گھر چلیے، حضور ہمارے گھر چلیے، آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے گھر میں قدم رکھ دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، میرے امام عالی مقام نے اپنے ایک غلام کے گھر کو چنا، اپنے ایک محبت کرنے والے کے گھر کو چنا اور وہیں پر اپنا قیام فرما دیا۔ حضور حضرت امام عالی مقام وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ادھر جب یزید کو پتا چلا، مروان نے مدینے سے یہ خبر یزید کے پاس بھجوائی سیریا میں، دمشق میں، کہ اے یزید تجھے بڑا غضب ہوگا۔ یزید نے کہا کیا ہوگا؟ اس مروان نے خط میں لکھا اے یزید، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مدینے سے چلے گئے ہیں، اور یہاں کا جو گورنر ہے جس کو تو نے مقرر کیا ہے اس نے حسین ابن علی کو مدینہ سے جانے دیا، ان کا تعاقب نہیں کیا، ان کا پیچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ یہ بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب مروان نے یہ خط یزید کے پاس لکھا، یزید کے پاس یہ خط لکھتا ہے، تو یزید کو جب یہ خط ملا تو یزید نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے کہا اے مروان، میں تجھے مدینے کے گورنر کے طور پر، میں تجھے مدینے کے گورنر کی نگرانی کے طور پر مقرر کرتا ہوں کہ تو اس کی نگرانی کر، اس کے ہر معاملات پر نظر رکھ، اور اگر وہ کوئی ہماری حکومت کے خلاف کام کرے یا ہمارے حکم کے خلاف کام کرے تو اسے بھی قتل کر دینا، اس کی بھی جان لے لینا، ذرہ برابر اس بات کی فکر نہ کرنا کہ وہ کون ہے اور کس عہدے پر ہے، اس کی بھی جان لے لینا۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مکہ المکرمہ میں ہیں، ادھر مکے میں آپ کی آمد ہو گئی ہے، پورے مکے کے لوگوں میں خوشیاں ہیں، چاروں طرف بہاریں ہیں، سب لوگ حضرت امام عالی مقام کے نام کا جشن منا رہے ہیں، سبھی لوگ خوش ہیں کہ میرے شہر میں، میرے گاؤں میں، میرے یہاں پر میرے آقا کی آل آئی ہوئی ہے، رسول کے شہزادے آئے ہوئے ہیں، علی کے لال آئے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، لیکن ادھر یزید کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا، وہ مدینے کے ایک ایک لوگوں کو، ایک ایک آدمی کو بلا کر اپنی امامت و خلافت کو قبول کرا رہا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، میں عرض کر دوں، یہ وہی مدینہ ہے جس کی عزت و عظمت کتنی ہے، جس مدینے کی عزت و عظمت رب نے قرآن میں کھائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے
جس شہر میں آپ چلتے پھرتے ہیں، جس شہر میں آپ کا قیام و طعام ہے، جس شہر میں آپ جلوہ گر ہیں، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ ہمارے بریلی کے تاجدار حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے دوستو، وہ شہر مدینہ ہے جس کی بڑی عزت و عظمت ہے، مسلمان اسے اپنے دل اور سینے سے لگاتا ہے، وہاں کے فوٹو کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس لیے کہ وہاں میرے آقا جلوہ گر ہیں۔ لیکن یہ یزید اتنا بڑا پلید تھا، اتنا بڑا مردود تھا، اتنا بڑا خبیث تھا کہ جب اس نے مدینے کے لوگوں پر ظلم کرنے کا ارادہ کیا، مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو آج جس مسجد نبوی میں حاجی اور عمرہ کرنے والے جا کر نماز پڑھتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اپنے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ و رسول کی رضا کے لیے وہاں اچھے کام کرتے ہیں، اس مسجد نبوی میں یزید مردود نے اپنے گھوڑے بنوائے ہیں۔ مسجد نبوی کے پلر میں یزید نے اپنے گھوڑے بنوائے۔ ایک صحابی رسول نابینا تھے، ایک صحابی رسول اندھے تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی ہے۔ یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہونے دی، اذان و نماز کو بند کر دیا، جو امام تھے، جو مؤذن تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اذان اور نماز دونوں مسجد نبوی میں 3 دن تک نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی یزید کے فوجی آئے اور کہا اس بڈھے کو بھی قتل کر دو، اس شیخ کو بھی قتل کر دو، یہ زندہ ہے۔ جب اس کے ساتھیوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں عورتوں، بچوں پر اور بوڑھوں پر قتل کرنے کو منع کیا گیا ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، یہ تو بوڑھا آدمی ہے، نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے دکھتا نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا، فجر کے نماز کا وقت ہوتا، میں حضور کے روضے پر جا کر اور رسول کے روضے کی جالی پکڑ کر روتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ وہی مدینہ ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں 5 وقت اذان کی صدا گونجتی تھی، جہاں پر اللہ اکبر کی تکبیر کی صدائیں گونجتی تھی، یا رسول اللہ آج اذانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ صحابی بیان دیتے ہیں کہ جب میں حضور کے روضے کی جالی کو پکڑ کر روتا اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، میرے حضور کے روضے کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ حضور کے روضے کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ فجر کا وقت ہے، فجر کی اذان کی آواز آتی تھی۔ ظہر کا وقت ہے، ظہر کے اذان کی آواز آتی تھی۔ عصر کا وقت ہے، عصر کے اذان کی آواز آتی تھی۔ مغرب و عشاء کا وقت ہے، مغرب و عشاء کے اذان کی آواز آتی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو امام نہیں ہے، یہاں تو مؤذن نہیں ہے، نہ اذان دینے والا ہے، نہ نماز پڑھانے والا ہے، سبھی کو یزید نے قتل کر دیا ہے، میں یہ اذان دینے والا کون ہے؟ یہ اذان کہاں سے آ رہی ہے؟ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتے ہیں میں روتے روتے رسول کے روضے کی جالی کو پکڑ کر سو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، یزید ظلم کرتا ہے تو کر لینے دو، لیکن اللہ کی آواز کی صدا کبھی بند نہیں ہوگی۔ یہ اذان دینے والے دنیا کے مؤذن نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے ہیں جو اذان بھی دیتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، وہ یزید پلید ملعون جس نے مسجد نبوی شریف میں، جس مسجد میں میرے آقا امامت فرماتے، جس مسجد میں صحابیوں نے نماز پڑھی ہے، جس میں ابو بکر نے نماز پڑھی ہے، مولائے کائنات نے نماز پڑھی ہے، فاروق اعظم نے نماز ادا کی ہے، عثمان غنی نے پڑھی ہے، امام حسن و حسین نے ادا کی ہے، جس میں مقتدر صحابہ اکرام اور تمام جماعت صحابہ اکرام نے اس مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، مدینہ کے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، دنیا کے لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد کی بڑی
بڑی عزت و عظمت ہے اسلام میں، اس مسجد میں اس یزید نے 3 دن تک اذان نہیں ہونے دی، 3 دن تک نماز نہیں ہونے دی، اور مسجد نبوی کے پلر میں اپنے گھوڑے بنوائے، اس کے اندر گندگیاں ہوئیں۔ میرے پیارے دوستو، یزید اس قدر نالائق و نکما، خبیث و مردود تھا کہ اس نے خدا کے گھر کی بھی عزت نہیں کی، خدا کے گھر کی بھی عزت و عظمت نہیں کی۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہی یزید ہے جس یزید کو کچھ لوگوں نے اچھا کہا ہے، تو ان کے لیے یزید مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ حضرت امام عالی مقام اور یزید کی جو یہ جنگ ہوئی کربلا کے میدان میں، امام حسین اور یزید کی جو جنگ ہوئی، یہ اسلام کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ حکومت کے لیے تھی۔ نہیں میرے دوستو، یہ ان کا اپنا نصیبہ ہے، لکھنے والوں کا، ماننے والوں کا۔ ارے امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی جو جنگ اس یزید ملعون مردود شیطان سے ہوئی ہے، وہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہوئی ہے۔ ان کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حکومت تو ان کے گھر سے چلی ہے۔ حکومت اگر ملی ہے تو یہ حسین کے نانا ہی کا صدقہ ہے۔ حکومت، بادشاہت، سلطنت، تاج و تخت اگر دنیا میں کسی کو ملے تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضور جسے چاہیں اسے عطا فرما دیں۔ میرے پیارے دوستوں، وہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء جب آپ مکۃ المکرمہ میں پہنچے، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، تمام لوگ آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، آپ سے میل ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سبھی نے مبارکباد دیا، اور حضرت امام علی مقام امام حسین کو یہ مشورہ دیا کہ اے امام علی مقام، اب آپ مکہ میں ہی رہ جائیے، آپ کی باقی کے جو دن ہیں، باقی کی جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ آپ مکہ میں رہ کر گزاریے، یہاں آپ کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر یزید مکہ میں حملہ کرے گا تو ہم یزید کے حملے کا جواب دیں گے، ہم یزید سے لڑیں گے، لیکن آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیے گا، یہی کعبۃ اللہ میں آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے، یہی آپ اللہ و رسول کی تبلیغ فرمائیے، آگے آپ مت جائیے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کچھ رب کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، اس میں کسی بندے کی نہیں چلتی ہے۔ جب ادھر حضرت امام علی مقام مکۃ المکرمہ میں تشریف لے آئے، ادھر کوفہ والوں کو خبر چل گئی، ادھر کوفہ والوں کو پتہ چل گیا، ادھر کوفہ والوں کو یہاں یہ خبر عام ہو گئی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکے کو اپنی جائے پناہ بنا لیا ہے، مکے میں قیام فرما لیا ہے، مکے میں ٹھہر گئے ہیں۔ کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا، اے امام علی مقام، ہم آپ کے باپ حضرت مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں، مولائے کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، علی سے عشق کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں بھی یزید کا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، یزید کوفہ میں بھی ظلم و ستم بڑھا رہا ہے، یزید کوفہ میں بھی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اس بات کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ جو یزید کی خلافت و امامت نہ مانے گا اسے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، اس پر مصیبتیں ڈھائی جائیں گی، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے فرمان اس کوفہ میں بھی جاری کر دیے گئے ہیں، کوفہ کے لوگوں کو بھی سنایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے باپ کے غلام ہیں، آپ کے باپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے باپ سے الفت رکھنے والے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے، آپ کوفہ چلے آئیے، ہم لوگ جی جان لگا کر، ہم لوگ پوری لگن کے ساتھ، ہم لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہونے دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ خط جب کوفہ کے لوگوں کا پہنچنے لگا، امام علی مقام کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین کے پاس مکۃ المکرمہ میں پہنچنے لگا، امام علی مقام کے پاس اس زمانے میں جس وقت لوگوں کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوا کرتی تھی، جس وقت لوگ پیدل میلوں میل سفر کرتے تھے، سواری بڑی مشکل سے ملتی تھی، لوگ راستے میں ہی مر جاتے تھے، اس دور میں حضرت امام علی مقام کے پاس تاریخوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں، لیکن جو روایت مستند میں نے پڑھی ہے اس میں آیا ہے کہ اس دور میں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں 1000 خط کوفہ والوں نے لکھے،
1000 خطوط کوفہ والوں نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں لکھا، اور سب میں یہی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم یزید کے ظلم سے بچ جائیں، یزید کی امامت و خلافت سے بچ جائیں، اور ہم آپ کو اپنا امام و خلیفہ بنائیں گے، آپ کو اپنا امام و خلیفہ مانیں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ جن باتوں کا حکم دیں گے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، جب یہ سارے خط حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچے، میرے امام نے مکہ کے جو چند اچھے لوگ تھے، جو چند جید لوگ تھے، جو حضرت امام عالی مقام سے محبت کرتے تھے، انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے کوفہ والوں کی ان خطوں کو لے جا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اے مکہ والو، اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ کوفہ والوں نے مجھے اتنے خطوط لکھے ہیں، اتنے خط لکھے ہیں جس میں محبت کا اظہار کیا ہے، میرے باپ سے غلامی کا دعویٰ کیا ہے، میرے باپ سے وفا کی امید کی ہے، میرے باپ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور مجھ سے وفا کی امید کی ہے کہ ہم آپ سے وفا کریں گے، آپ کے ساتھ جفا نہیں کریں گے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ میرے پیارے دوستوں، مکہ کے تمام لوگوں نے منع فرمایا، مکہ کے تمام لوگوں نے کہا کہ اے لوگو ایسا نہ کرو، اے لوگو اس طرح نہ کرو۔ مکہ کے لوگوں نے کہا، اے امام، ہم آپ کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں، خدا را آپ کوفے کی طرف رخ نہ کریں، آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ بے وفائی میں مشہور ہے، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، مہمان کو بلاتے تو ہیں، اس کی عزت و عظمت نہیں کرتے، کوفہ کے لوگ مہمان کو بلاتے تو ہیں لیکن اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، میرے امام نے فرمایا، نہیں نہیں، جب ان لوگوں نے اتنے خطوط لکھے ہیں، اتنے خط لکھے ہیں، تو میرا فرض منصبی یہ ہے، میرا دینی فرض یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس کسی کو اور بھیجوں تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے، اور پھر وہ جو خط لکھے گا اس کے حساب سے آگے کام کیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، لوگوں نے کہا، اے امام عالی مقام، آپ کا یہ مشورہ بہتر ہے، آپ ابھی نہ جائیں بلکہ کسی کو اپنا نائب بنا کر کوفہ میں بھیجیں جو وہاں کے حالات کا جائزہ لے، وہاں کے حالات کو جانے، اور اس کے بعد پھر وہ خط جب لکھے وہاں کے حالات اچھے ہوں تب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے امام عالی مقام حضرت امام حسین نے ایک خط اپنے ہاتھ سے لکھا، اور لکھا کہ اے کوفہ والو، مجھے تمہارے خطوط ملے، مجھے تمہارے خط ملے، میں نے ان خطوں کو پڑھا جن میں تمہاری محبتوں کا اظہار ہے، میرے گھر والوں سے، میرے باپ سے، میرے نانا سے میں نے ان خطوں کو پڑھا ہے، اس کے جواب میں میں لکھتا ہوں کہ میں اپنا نائب بنا کر، میں اپنا خلیفہ بنا کر تمہارے درمیان اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے پاس جائیں گے، تم لوگ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے میری امامت و خلافت کو ماننا، قبول کرنا، یہ جن باتوں کا حکم دیں گے ان باتوں پر عمل کرنا، جس بات کو کرنے کو کہیں گے ان کام کو کرنا، جس سے منع کریں گے اس سے رک جانا، اور اس کے بعد جب یہ وہاں کے حالات کا مجھے لکھیں گے تو میں بھی کوفہ چلا آؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام عالی مقام کے بھائی ہیں، آپ کے نائب بن کر مکۃ المکرمہ سے کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں بہت ساری پریشانیاں ہوئی، آپ کے ساتھ آپ کے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ میں کوفہ گئے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ پورا شہر کوفہ آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا ہے، آپ کے استقبال کے لیے تمام لوگ کھڑے ہیں، سب خیر مقدم کے لیے تیار ہیں، مرد و عورت، بوڑھے بچے، سبھی آپ کے خیر مقدم کے لیے تیار ہیں، سبھی آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ میرے امام مسلم نے دیکھا کہ یہ تو اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے جب ان لوگوں کی محبتوں کو دیکھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، تمام لوگوں نے آپ کے
ہاتھ پر بیعت کر کے اس وقت تاریخ میں آیا کہ شہر کوفہ کے 20,000 لوگوں نے آپ کی امامت و خلافت کو مانا اور یہ وعدہ اور یہ عہد کیا کہ ہم یزید کے خلاف لڑیں گے، یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے، یزید کے شرعی جو غیر شرعی کام ہے ان کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے۔ ہم نے اپنا خلیفہ اور اپنا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر حسین ابن علی کو مانا ہے، ہم یزید کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ان لوگوں نے تو مان لیا، ان لوگوں نے تو قبول کر لیا، حضرت امام مسلم کی بات کو قبول کر لیا، لیکن اب ادھر جو گورنر تھا کوفے کا اس نے بھی یہ سن لیا کہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ کوفے میں امام حسین کے نائب، امام حسین کے بھیجے ہوئے خلیفہ یعنی حضرت امام مسلم آ چکے ہیں، پورا شہر کوفہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، پورا شہر کوفہ انہیں اپنا امام و خلیفہ مان رہا ہے۔ اب یہاں پر خون ریزی ہوگی، لوگوں کے خون بہیں گے، اب یہاں امن و امان قائم نہ ہوگا، جو امن و امان قائم تھی اس میں اب آگ لگنے والی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس نے بلایا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ کھڑے رہے، حضرت امام مسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہی گورنر کوفہ میں سے ایک یزیدی نے یزید کو یہ خبر لکھ دی کہ اے یزید سن، جس کو تو نے کوفے کا گورنر بنا رکھا ہے، جس کو تو نے کوفے کا گورنر بنایا ہے، وہ بڑا نااہل انسان ہے، وہ امام حسین کے بھیجے ہوئے ان کے بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے، سخت رخ نہیں اپنا رہا ہے، لہٰذا کسی ایسے حاکم کو بھیج دے، کسی ایسے انسان کو بھیج دے جو سخت ہو، نرم مزاج نہ ہو اور اہل بیت کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر وہ مانے تو انہیں رہنے دے اور نہ مانے تو ان کے گردن سر سے جدا کر دیے جائیں۔ میرے پیارے دوستو، یزید کو جب اس بات کا علم ہوا، یزید کو جب یہ خط ملا تو اس نے ابن زیاد کو گورنر مدینہ بنا کر گورنر کوفہ بنا کر شہر کوفہ میں بھیجا۔ ابن زیاد کوفے کے اندر آتا ہے، ابن زیاد کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جس وقت ابن زیاد آیا اس وقت پورا شہر کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا، ان کے پیچھے چلتا تھا، ان کے پیچھے جان و مال قربان کرنے کو تیار تھا۔ ابن زیاد نے سوچا اگر میں دن کے اجالے میں جاؤں گا، لوگوں نے مجھے پہچان لیا تو مجھے قتل کر دیں گے، میری جان لے لیں گے، اس لیے وہ رات کے حصے میں کوفے کے اندر داخل ہوا اور پورے جسم پر کپڑا ڈال لیا تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، تاکہ کوئی جان نہ پائے۔ اب ادھر کوفے کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، تو وہ لوگ سمجھے کہ میرے امام عالی مقام آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفے کے لوگوں کی محبتوں کو دیکھا تھا تو امام عالی مقام کی بارگاہ میں خط لکھ دیا کہ اے بھائی حسین ابن علی، آپ بنا دیری کیے ہوئے مکہ سے ہجرت کر کے کوفہ چلے آئیے، یہ لوگ بڑے الفت و محبت کرنے والے ہیں، بہت ساتھ دینے والے ہیں، میرے ساتھ 20,000 لوگوں کا مجمع ہو گیا ہے، یہ لوگ جان و مال لٹانے پر، جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ بلا جھجک بنا دیری کیے ہوئے آپ جو ہے وہ مکہ سے کوفہ تشریف لے آئیے۔ میرے پیارے دوستو، ادھر جب ابن زیاد رات کی تاریکی میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوفے کے اندر داخل ہوا، کوفہ کے لوگ سمجھے کہ یہ تو حسین ابن علی کا نورانی قافلہ ہے، میرے امام عالی مقام کا نورانی قافلہ ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بات کرتے، وہ کسی کے بات کا جواب نہیں دیتا، لوگ اس سے پوچھتے، وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ الغرض کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے شہر کوفہ میں چلتے چلتے وہ گورنر ہاؤس کے اندر جہاں گورنر بیٹھتے ہیں رہتے ہیں اس کے اندر جا کر داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا ہے، تب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ماجرا کو دوسرا ہے، معاملہ کو دوسرا ہے، یہ تو امام عالی مقام نہیں ہے، کیونکہ میرے امام ہوتے، اگر امام عالی مقام ہوتے تو ضرور رکتے اور ضرور
ضرور اپنے عاشقوں کی باتوں کا جواب دیتے۔ میرے پیارے دوستوں، سب لوگ واپس آ گئے، سب لوگ پلٹ کے اپنے اپنے گھروں میں آ گئے۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر جلوہ گر ہیں، کوفہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابن زیاد نے دوسرے دن صبح اپنے گورنر ہاؤس میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کون آ گیا ہے جو ہمارے امیر یزید کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ لوگوں نے، درباریوں نے بتایا کہ امام حسین کا بھیجا ہوا ان کا بھائی مسلم بن عقیل آیا ہے جو ہم کوفہ والوں کو یزید کے خلاف بھڑکا رہا ہے، یزید کے خلاف باتیں بتا رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ہم پورے کوفہ سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ جن کے قافلے کے جو بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، جو بڑے روب و دبدبے والے لوگ ہیں، جن کا اپنے قافلے میں بڑا عزت و عظمت ہے، جن کی اپنے قافلے میں بڑی عزت و عظمت کے ساتھ لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، جو قافلے میں بڑے معظم لوگ ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو اپنے یہاں قید کیا جائے، اس کے بعد ہم کوفہ والوں سے ملیں گے۔ میرے پیارے دوستو، ابن زیاد نے پورے نظریے کے ساتھ اور پورے مشورے کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، جن کی باتوں کو کوفہ کے لوگ مانتے تھے، ابن زیاد نے سب کے گھر اپنے سپاہی اور فوجی بھیجے، سب کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد سب کو کہا کہ اے تم اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے مال کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے گھر کی سلامتی چاہتے ہو، بیوی اور بچوں کی سلامتی چاہتے ہو، تو آج کے بعد جن لوگوں نے حسین ابن علی کی بیعت کی ہے، حسین ابن علی کو اپنا امام اور خلیفہ مانا ہے، فوراً ان کی امامت و خلافت چھوڑ کر، ان کی بیعت کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ اسی میں تم سب کی بھلائی ہے، اسی میں تم سب کے لیے خیریت ہے، اسی میں تم سب کے لیے عافیت ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے نہ مانا، تو ایک ایک کے گھر کو جلا دیا جائے گا، ایک ایک لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، ایک ایک لوگوں کو سزائے موت دے دی جائے گی، کوفہ میں کوئی رہ نہیں جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے گھر کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یزید نے جب یہ تقریر ان کوفہ کے جو معزز لوگ تھے، اپنے قبیلے کے، ان کے سامنے جب کی تو سب کے سب لوگ ڈر گئے، سب کے دلوں میں اس کا خوف طاری ہو گیا۔ سب نے کہا اے ابن زیاد، تو جو کہتا ہے ہم تیری بات مانیں گے، تو جو کہتا ہے ہم اسی پر چلیں گے، ہم حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کی بیعت توڑ دیں گے، ان کی امامت و خلافت کو چھوڑ دیں گے، ہم تو یزید کو اپنا امیر و خلیفہ مانیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، جب یزید کے بہکاوے میں اور یزید کے ڈر کے مارے ان لوگوں نے اپنی بیعت کو، امام عالی مقام کی بیعت کو توڑ دیا، میرے دوستوں، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر، کہاں 20,000 لوگ تھے جب آپ کوفے میں داخل ہوئے تھے۔ کوئی آپ کے چپل کو اٹھا کر گھومتا، کوئی آپ کو اپنے گھر میں دعوتیں کھلاتا، لوگوں کے یہاں دعوت پہ دعوت ہو رہی ہے، آج میرے یہاں دعوت ہے، آج میرے یہاں دعوت ہے، آج ہمارے گھر آپ تشریف لائیے۔ ایک وہ بھی عالم تھا کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کا۔ اب یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جب ابن زیاد نے ان لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تاریخ میں آیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، میرے امام عالی مقام نے فرمایا اے لوگو چلو، رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے، خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکانے کا وقت آ گیا ہے، چلو رب کو یاد کر لیا جائے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا جائے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت کہاں جب کوفہ کے اندر داخل ہوئے تھے تب 20,000 لوگ تھے، اور آج مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا رہے ہیں تو صرف 500 لوگ ہیں۔ 19,500 نے ساتھ چھوڑ دیا، بے یارو مددگار کوفہ کے اس میدان میں حضرت امام مسلم کو چھوڑ دیا، جو امام حسین کے بھیجے ہوئے ان کے بھائی تھے، جو بلاوے پر کوفہ والوں کے گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ 500 لوگ بچے ہیں، یہ 500 لوگ تھے
جن سے میرے امام نے فرمایا چلو مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی جائے، نماز ادا کر لی جائے۔ میرے پیارے دوستو، تاریخ و کتاب میں آیا کہ یہ 500 لوگ بھی اس وقت پلٹ گئے، اور جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو صرف 5 لوگ بچے، باقی سارے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میرے امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا میں نماز پڑھاتا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے نماز کی نیت باندھ لو۔ میرے پیارے دوستوں، کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضرت امام مسلم نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی اور امامت فرمانے لگے تو جو یہ 5 لوگ پیچھے کھڑے تھے، جب آپ نے سلام پھیر کر دیکھا تو وہ 5 چلے گئے، کوئی نہیں رہ گیا۔ تنہا حضرت امام حسین کے بھائی اور بھیجے ہوئے نائب حضرت امام مسلم اب اس شہر کوفہ میں اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جینے اور مرنے کی قسمیں جن لوگوں نے کھائی تھی، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیا تھا، اپنی جان و مال قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ سارے کے سارے پلٹ گئے، سارے کے سارے بھاگ گئے، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جب حضرت مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دیکھا کہ اب تو کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، اکیلا میں ہوں، باقی کوئی نہیں ہے، میرا رب ہے، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، پاؤں لڑکھڑا گئے کہ ہمارا تو کوفہ میں کوئی بھی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ الغرض اسی پشو پیش میں آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے کئی گھروں کے دروازوں کو بجایا، دستک دی، یہ وہی دروازے ہیں کہ جب آئے تھے تو آپ کا خیر مقدم ہوا تھا، آج اسی گھر کے دروازے بند ہو گئے، دروازے کھل نہیں رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، جو مسلم بن عقیل کی خبر دے گا کہ وہ کہاں رکے ہوئے ہیں اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی یا اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کی بھی جان لے لی جائے گی۔ اس خوف کے مارے تمام کوفیوں نے اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے ہوئے راستے میں ایک گھر کے باہر پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا اپنے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے کہا اے میری ماں، کیا مجھے پینے کے لیے پانی ملے گا؟ اس نے کہا بیٹا بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل اسی کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ عورت جاتی ہے گھر کے اندر سے ایک گلاس پانی لاتی ہے، آپ کو پینے کے لیے دے دیتی ہے۔ آپ نے پانی کو پی لیا، آپ نے پانی پی لیا، اس کے بعد پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے اٹھے نہیں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، وہ ضعیف عورت کہتی ہے اے بیٹا، کیا اور پیاس لگی ہے؟ اور پانی چاہیے تو میں اور لا کے دے دوں؟ کیوں، کہاں جانا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تم نے پانی پی لیا، اپنے گھر کو جاؤ، رات کا وقت ہو گیا ہے، سب پورا کوفہ، شہر کوفہ سو گیا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ جب اس عورت نے یہ کہا تو حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عورت نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو رونے لگا۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ مجھے پورے کوفے نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے، میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں، میرا اصل مسکن، میرا اصل ٹھکانہ تو مدینہ ہے، میں مدینے کا باشندہ ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بڑھیا نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی کا بھائی ہوں، ان کا بھیجا ہوا نائب مسلم بن عقیل ہوں، جو کوفے والوں کی دعوت پر آیا تھا، کوفے والوں نے دعوت دے کر ہمیں بلایا تھا، اور ابن زیاد کے ڈر کے مارے اس کے بہکاوے میں آ کر سارے کوفہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤں گا؟ میں رات کی تاریکی میں کہاں جاؤں گا؟ میرا تو کوفہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں یا میرے معزز ساتھیوں، ملت کے نوجوان بھائیوں، اس عورت نے جب اس بات کو سنا تو وہ رونے لگی اور اس نے کہا ہائے کوفہ،
تم پر لعنت ہو کہ تم نے آل نبی کو اپنے شہر میں بلایا۔ اے کوفے والو، تم پر لعنت ہوگی قیامت تک کے لیے کہ تم نے رسول کے گھر والوں کو دعوت دے کر بلایا، مہمان بنا کر بلایا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایسا تو دشمن بھی نہیں کرتا ہے جیسا تم لوگوں نے رسول کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، آل نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا بیٹا کہیں مت جاؤ، میرے گھر میں آرام کر لو، میرے گھر میں ٹھہر جاؤ، صبح ہوگی چلے جانا، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، عورت بڑی نیک تھی، بڑی شریف تھی، اس نے کہا بیٹا یہیں ٹھہر جاؤ۔ میرے امام عالی مقام کے بھیجے ہوئے قاصد اور نائب حضرت مسلم بن عقیل نے جب اس عورت کی زبان سے اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آج تو مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے رہنے کے لیے، آج تو اپنے گھر میں مجھے رہنے کے لیے جگہ دیتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، میں مسلم بن عقیل اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیری بخشش بھی کراؤں گا اور جنت میں لے تیرے گھر بھی عطا کراؤں گا۔ میں جنت میں تجھے گھر بھی دلواؤں گا اور میرے نانا سے تیری شفاعت بھی کراؤں گا۔ خیر، اس عورت نے بستر بچھا دیا، حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہر جائیے۔ اس نے کہا میرا بیٹا ابھی آنے والا ہے، میرا بیٹا ابھی آئے گا، میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ وہ آئے، اسے کھانا دے دوں، پھر میں بھی سو جاؤں گی۔ الغرض کی اس عورت نے آپ کی بڑی خاطر تواجو کی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کوفے میں رہے اور آپ کے کوفے کی یہ زندگی رہی۔ الغرض کہ آپ کوفے میں رہے، ادھر ابن زیاد کا ظلم بڑھتا ہوا چلا گیا، ادھر ابن زیاد نے ظلم پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈالتا رہا، ان پر ظلم و زیادتی کرتا رہا۔ جو وہاں کے معزز لوگ قبیلے کے ہوتے تھے انہیں اٹھا کر ظلم و ستم کرتا رہا، ان پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا، ان پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل اسے کہیں نہیں ملے۔ اسی میں ایک اچھے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے دی کہ آپ یہیں ٹھہر جائیے۔ اب کہاں جائیں گے جب سارا شہر کوفہ آپ کا مخالف ہو گیا ہے، سب کوفیوں نے آپ سے منہ کو پھیر لیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ابن زیاد نے اپنے جاسوس کو پورے کوفہ میں چھوڑ دیا، اپنے جاسوس کو کوفہ کے شہروں میں چھوڑ دیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ، وہ کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ کس کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، کن کوفی نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ اسی میں سے ایک جاسوس تھا جو مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، جو مسجد میں رکا ہوا تھا، ایک نمازی تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، مسلم بن عقیل سے الفت کرتے تھے، امام عالی مقام سے محبت کرتے تھے۔ اس جاسوس نے جا کر ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلم بن عقیل کو جانتے ہو، وہ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگا جاسوس کہ آپ کے چہرے پر یہ آثار مجھے نظر آتے ہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، آپ اللہ کے رسول کی آل سے الفت رکھتے ہو، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرے پاس 500 اشرفیہ ہیں جو میں مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں، میں انہیں نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آل نبی کے گھر میں چلا جائے اور میرا نصیبہ بھی بلند و بالا ہو جائے۔ جب انہوں نے اتنی بات کو سنا تو کہا ٹھیک ہے، رات کو شام کو مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں حضرت مسلم بن عقیل سے ملوا دوں گا۔ وہ حضرت طوا کے گھر میں رکے ہوئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کا قیام انہی کے گھر میں تھا۔ میرے پیارے دوستو، مغرب کی نماز اس جاسوس نے ان کے ساتھ مسجد میں پڑھی اور اس کے بعد مغرب کے بعد وہ جاسوس کو لے کر جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ ابن زیاد کا آدمی ہے، الغرض وہ اس کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف فرما ہے، اللہ اور رسول کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اسی ذکر و اذکار میں آپ مبتلا ہیں، آپ کے پاس یہ آدمی لے کر جاتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس جاسوس نے 500 درہم و دینار حضرت مسلم بن عقیل کو نذرانے میں دیا اور دینے کے بعد وہ چلا آیا۔
اس نے آ کر ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کن کے گھر میں جلوہ گر ہیں، کن کے یہاں تشریف فرما ہیں، کن کے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ جب اس نے پکی خبر دے دی، ابن زیاد نے اپنے اس دوست کو جن کے گھر میں مسلم بن عقیل رکے تھے، یہ بھی ابن زیاد کے دوست تھے، ان کا بھی دوستانہ تھا ابن زیاد سے، ابن زیاد نے ان کو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ طوع کو بلا کر لے کر آؤ۔ سپاہی آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں ابن زیاد نے بلایا ہے۔ یہ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں صحیح ہے۔ کہا نہیں، آپ کو ابن زیاد نے بلایا ہے، آنا پڑے گا، نہیں آؤ گے تو تمہیں گرفتار کر لے کر جائیں گے۔ الغرض کہ آپ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے پہلے حال چال پوچھا، آپ نے بیماری کا بہانہ بنایا کہ میں بیمار تھا اس لیے تجھ سے ملنے نہیں آ پا رہا تھا، بیماری کی وجہ سے میں تجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میرے پیارے دوستو، ابن زیاد نے کہا کیا تم مسلم بن عقیل کو جانتے ہو؟ تم نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ شہر کوفہ ہی میں کسی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہاں پر ہیں تمہیں پتا ہے؟ آپ نے بہانہ بنایا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں جب آپ نے بات کی تو جس جاسوس کو کل آپ کے گھر مغرب کی نماز کے بعد گیا تھا، ابن زیاد نے اسے بلایا، کہا ادھر آؤ، اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے اس جاسوس کو دیکھا، آپ کے چہرے پر پسینے آ گئے کہ یہ تو وہی ہے جو کل مل کر آیا ہے، مغرب کے بعد گیا تھا، 500 درہم و دینار دے کر آیا ہے، یہ تو ابن زیاد کا جاسوس نکلا۔ ابن زیاد نے غصے میں غضب میں کہا کہ تو میرا دوست ہو کے اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، مجھ سے غداری کرتا ہے، اگر تو میرا دوست نہیں ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ الغرض ابن زیاد نے انہیں بھی قید کر لیا کہ تم ابھی گھر نہیں جاؤ گے، اور اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو تیار کیا اور کہا اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، اگر وہ بچ جائیں، اگر وہ زندہ بچیں تو دربار میں لے کر آنا، اور اگر وہ جسارت و جرت کرے، ہمت کرے جنگ کی تو انہیں وہیں قتل کر دینا۔ میرے پیارے دوستوں، تنے تنہا شہزادے رسول ہیں، اہل بیت ہے، تنے تنہا اہل بیت سے ایک فرد ہے، ادھر ہزاروں کی فوج یزیدیوں کی حضرت طوع کے گھر کو گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے جب گھیر لیتی ہے، جانوروں کی آواز آنے لگی، فوجی گھر کے چاروں طرف تعینات ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اب مجھے گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے، مجھے گھر کے اندر گھیر لیا گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے لوگو تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میری جان لینا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، تم یزید کو امام و خلیفہ مان لو، حسین ابن علی کو اپنی امامت و خلافت سے دور کر دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا ہے، ہم نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پرورش پائی ہے، حضور کی بارگاہ میں ہم رہے ہیں، میں نے اپنے آقا و مولا کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، حضور کو ہماری تربیت مدینے کے تاجدار نے دی ہے، اس لیے ہم کبھی غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے، حق کا ساتھ دیں گے۔ برادران اسلام، جب اتنا آپ نے فرمایا، یزیدیوں نے تلوار و تیر کی بارش کر دی۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے بھی ان کا جواب دیا، لیکن ادھر 1000 یزیدی ہیں، ادھر تنے تنہا آدمی ہیں، یہ لڑنے کی غرض سے کوفہ نہیں گئے تھے بلکہ مہمان بن کر گئے تھے، دعوت دے کر بلایا گیا تھا، کوئی لڑائی کا سامان تو تھا نہیں، جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے، بلکہ مہمان جاتا ہے تو انسان کسی کے یہاں لڑنے کے لیے نہیں جاتا، سامان لے کر جنگ کا نہیں جاتا، جب مہمان بن کر جاتا ہے۔ الغرض آپ نے لڑائی کی، جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم ایک ہیں، لیکن جب تلوار مارتے ہیں، جب تیر مارتے ہیں تو 10 یزیدی ہلاک ہو جاتے، سبحان اللہ، 10 یزیدی مرنے لگے۔ جب یہ دیکھا، یزیدیوں کے فوج کا جو سپہ سالار تھا اس نے پیچھے کر دیا اور کہا اے لوگو کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم تمہیں اے مسلم بن عقیل کو قتل کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ حضرت مسلم سے کہا اے مسلم بن عقیل ہم لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چلو ابن زیاد کے سامنے چلتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا خون آپس میں بہے۔ الغرض آپ جب گھوڑے پر بیٹھے تو سب سے پہلے آپ کے تلوار و تیر کو لے لیا گیا۔ جب آپ گورنر ہاؤس ابن زیاد کے پاس پہنچے، آپ کو نہتھا کر دیا گیا۔ تاریخ میں آیا کہ جس وقت آپ کو پیاس کی شدت تھی اور دروازے پر مٹکا
پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ آپ نے کہا پانی مانگا، اس میں سے ایک درباری نے جب پانی دینا چاہا، ابن زیاد نے کہا اسے ایک بوند پانی مت دینا جب تک یہ یزید کو اپنا امیر نہ مان لے، یزید کو خلیفہ نہ مان لے، اسے ایک بوند پانی نہیں دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں آیا کہ آپ کو پانی دیا گیا، جیسے ہی آپ نے پانی منہ کو لگایا سارا پانی خون خون ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے اب مجھے دنیا کا پانی پینا میرے مقدر میں نہیں رہ گیا ہے، دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اس لیے آپ نے گلاس کو پھینک دیا اور ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، میں تمہاری جان نہیں لوں گا، تمہیں بخش دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ حسین ابن علی کو چھوڑ دو، ان کی باتوں کو مت مانو، ان کو امام و خلیفہ مت مانو، بلکہ آپ یزید کو مان لو گے، میں آپ کی جان بخش دوں گا، آپ کی زندگی بخش دوں گا، آپ کی جان نہیں لوں گا، آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو کوئی ظلم و ستم تو بہت دور کی بات ہے، پرندہ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، میں اس طرح آپ کی حفاظت کروں گا، لیکن آپ حسین ابن علی کو گالیاں دو، ان کے بارے میں برا بھلا کہو، ان کو برا بھلا کہو، تب میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت مسلم بن عقیل نے کہا مجھے تیری شرط منظور ہے۔ یزید تو ابن زیاد خوش ہو گیا کہ ان کے گھر کے لوگ ہی حسین ابن علی کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چھت پہ بھیج دو اور پورے کوفہ کے لوگوں کو جمع کر دو۔ تمام کوفی آ گئے، وہی جو چند روز پہلے آپ کے آگے پیچھے گھومتے تھے، وہ سب لوگ تماشا دیکھنے آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل چھت پر چڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے کوفہ والو، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں ہی تو رسول کا گھر والا ہوں، میں ہی تو اہل بیت سے ہوں، میں ہی تو حسین کا بھیجا ہوا قاصد و نائب مسلم بن عقیل ہوں۔ جب میں کوفہ میں داخل ہوا تھا تم میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، دعوت کرتے تھے، میرے ساتھ چلتے تھے، جان و مال قربان کرنے کا وعدہ کرتے تھے، لیکن تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے بے یار و مددگار کوفہ میں چھوڑ دیا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ نے تقریر فرمائی، آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، بلکہ رونا مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ تمہاری محبت کو دیکھ کر میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ بھی مکہ سے کوفہ کی طرف چل دیے ہوں گے۔ مجھے رونا یہ اس بات پر آ رہا ہے کہ آج تم نے میرے ساتھ یہ حال کیا ہے، کل حسین ابن علی کے ساتھ بھی یہی کرو گے۔ جیسے آج تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کل حسین ابن علی کا ساتھ بھی تم اسی طرح چھوڑ دو گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی کا بھائی ہوں، میں حسین ابن علی کی بات کو مانتا ہوں، میں حسین ابن علی کی ہی امامت و خلافت کو مانتا ہوں اور قیامت تک مانتا رہوں گا۔ اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی خلیفہ ہے تو اس ہستی اور اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ میں یزید کو میں نے نہ کل امام و خلیفہ مانا تھا، نہ آج مانتا ہوں، نہ قیامت تک مانوں گا۔ یزید ایک فحاش، ایک عیاش، ایک شرابی اور ایک جواری، اتنا بدکار شخص ہے کہ اس سے بڑا بدکار شخص میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ تقریر کوفہ کے لوگوں کے سامنے کی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے فوراً چھت سے اسے گرا دیا جائے اور اس کا جسم سر سے جدا کر دیا جائے۔ میرے پیارے دوستو، یزید ابن زیاد کا حکم سنتے ہی اس کے سپاہیوں نے، جلادوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کے جسم کو زمین پر گرا دیا اور ابن زیاد نے اعلان فرمایا اے کوفہ والو سنو، جو مجھ سے بغاوت کرے گا، جو مجھ سے دشمنی کرے گا، اس کا بھی حشر اسی مسلم بن عقیل کی طرح کیا جائے گا۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے، اس لیے کہ جو رب کی رضا کے لیے مرتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے اپنے سروں کو کٹاتے ہیں، بلکہ وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔
اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو امامین کا اور اہل بیت کا غلام بنائے، انہی کی زندگی، انہی کی طرح ہمیں زندگی جینے کی اور ان سے ہمیں محبت و مودت کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اہل بیت کے غلام بن کر زندہ رہیں، اور اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، اور مولا ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو بات ہوگی آخری محفل، وہ اس کے آگے کی واقعات کربلا بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔